اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ پاکیزہ حلال مال کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ دوسری جگہ پر سورۃ البقرہ میں تمام انسانوں کو کہا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں کھاؤ پیو، ان چیزوں کو کھاؤ جو کہ حلال بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حلال کمائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ طلب کسب الحلالی، حلال کو کمانا یہ فریضۃ بعد الفریضہ، یہ ایک فرض کے بعد دوسرے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حلال رزق کی اللہ سے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کمانا بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، مانگنا بھی حلال ہے۔ ایک دعا جو سکھائی گئی احادیث مبارکہ میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ دعا بڑی زبردست ہے۔ اس کے اندر کئی ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، اس میں سے ایک رزق حلال بھی ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، یا اللہ ہمیں رزق پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ حلال اور پاکیزہ رزق یہ اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز فرمائی وعلما نافعا، ایسا علم عطا فرما جس پر ہم عمل پیرا ہو کر اس کو اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے نفع والا بنا دیں، یعنی ہمیں علم نافع عطا فرما۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو علم تو ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم بے فائدہ ہو جاتا ہے، وہ علم نافع نہیں بنتا۔ علم نافع وہ بنے گا جس پر عمل ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز فرمائی وعملا متقبلا، علم کے بعد عمل کرنا ہے تو عمل بھی ایسا ہو جس کو آپ قبول فرما لیں اپنی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ یہ تینوں آفات ہیں جو آج کل ہمارے زمانے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ ہمیں صرف کھانے سے غرض ہے یہ جانے بغیر کہ یہ حلال ہے یا حرام چیز ہے، ہمیں صرف ٹیسٹ سے واسطہ ہے اور ہمیں ٹیسٹ کی فکر ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ کسی حرام چیز کی آمیزش سے ہی کیوں نہ ڈیولپ کیا گیا ہو۔ ہم کہتے ہیں صرف اس کا باہر سے آنے والے بہت سارے بسکٹس، چاکلیٹس اور جوسز اور ٹوتھ پیسٹ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ٹیسٹ بہت اچھے ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال چیز ہی اپنے منہ میں ڈالیں اور ہمارے پیٹ میں صرف رزق حلال جائے۔ دوسری آفت یہ آ چکی ہے، ہمیں معلومات اکٹھا کرنے کا بڑا شوق ہے، روزانہ بیٹھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں، بہت سارے بیانات سنتے ہیں، اس میں بہت سارا علم ہوتا ہے، لیکن وہ علم ہمارے عمل میں نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہوتا ہے اکثر چیزوں کا، لیکن عمل کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے والی چیز ہے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے۔ اور تیسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم عمل کر بھی رہے ہیں تو عمل میں طریقہ اپنی مرضی کا اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اگر میں حج میں جا رہا ہوں تو بغیر سیکھے جاتا ہوں، اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کے احکامات میں نے نہیں سیکھے۔ اگر میں ملازمت کرتا ہوں تو اس ملازمت کے احکامات کیا ہیں، میرے ذمے کن کن کے حقوق اور کیا کیا حقوق ہیں، میں ان کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اس لیے فرمایا عمل کرو لیکن عملا متقبلا، ایسا عمل اللہ سے مانگو جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا جائے۔